سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درسن پہ آتے ہیں جی. یا استاد لم افہم درس الامس جیدن. لم من جوازم المضارع ہے. ٹھیک ہے. لم کیا ہے؟ فعل مضارع کو مجزوم کرنے والا ہے. ٹیکنیکلی ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ حرف نفی و قلب و جزم ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے افہموں کو افہم کر دیا. فعل مضارع کو مجزوم کر دیا بالسکون. فاعل ہے انا. درسا مفعول بہ ہے اور الام سے اس کا مضاف الیہ ہے. کل کے درس کی مجھے جیدن مفعول مطلق ہے، سمجھ نہیں ہے اچھے طریقے سے. اقرأہ مرۃ اخری تفہمہ انشاءاللہ. اقرأ طلب ہے، ڈیمانڈ ہے نا. اقرأ امر ہے تو امر ڈیمانڈ ہوتی ہے. انت فاعل ہے، ہو مفعول بہ نمبر 1، مرتن مفعول بہ نمبر 2، یا مرتن تمییز ہو سکتی ہے. نا اخرى اس کی نعت ہے. ریڈ ونس اگین تفہمہ. تو تفہمہ یہ جملہ جو ہے یہ جواب الطلب ہے. جواب الطلب جب امر آئے تو جواب الطلب جو ہے مجزوم ہوتا ہے. بیسیکلی ہم آگے جا کے پڑھیں گے جب شرطیہ جملے نا، تو میں ایک لکھ دیتا ہوں یہاں پہ. اقرأہ مرۃ اخری ایکچولی طلب پر کیوں مجزوم ہوتا ہے؟ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے اقرأہ مرۃ اخری، یہ جملہ معذوف ہے. ان تقرأہ مرۃ اخری تفہمہ. اقرأہ مرۃ اخری، read once again. If you will read once again then تفہمہ، you will understand it. یہ ان جو ہے یہ حرف و شرط کہلاتا ہے. یہ حرف و شرط آتا ہے، اس کو کہتے ہیں حرف و شرط تجزم فعلین. یہ دونوں فعلوں کو، اپنے بعد آنے والے جملہ فعل و شرط کو بھی اور جواب و شرط دونوں کو مجزوم کر دیتا ہے. یہاں اس نے تقرأ کو مجزوم کیا، یہاں تفہم کو مجزوم کر دیا. لیکن کیونکہ ابھی یہ ہم نے پڑھا نہیں، یہ سب کہانی ابھی ذرا بعد میں آئے گی، تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب امر آتا ہے، ڈیمانڈ آتی ہے، تو جواب الامر جو ہے جواب الطلب مجزوم ہو جاتا ہے. تو اقرأ تفہم، پڑھ سمجھ آ جائے گی، پڑھ سمجھ آئے گا، پڑھ سمجھ آئے گا. اقرأہ مرۃ اخری تفہمہ انشاءاللہ. خذوا دفاترکم. خذوا فعل و امر ہے، فاعل واو ہے، دفاتر مفعول بہ مضاف، کم مضاف الیہ. ٹیک یور نوٹ بکس. یأخذ الطلاب دفاترہم. یأخذ فعل مضارع، الطلاب فاعل، دفاتر مفعول بہ منصوب وہو مضاف اور ہم مضاف الیہ. لم اجد دفتری یا استاذ. لم کیا ہے؟ من جوازم المضارع، حرف نفی و قلب و جزم. اجد اصل میں اجدو تھا، وجد یجدو سے اجدو، تو اجدو سے لم کی وجہ سے یہ اجد فعل مضارع مجزوم ہو گیا. فاعل انا، دفترا مفعول بہ منصوب وہو مضاف یا متکلم مضاف الیہ. I did not find my notebook. لم اجد دفتری. ابحث جیدن، چنگی طرح ڈھونڈ. If you will find تجد ہو انشاءاللہ، you will find it انشاءاللہ. تو ابحث کیا ہے؟ طلب، امر ہے نا. ابحث امر ہے، گویا طلب ہے. انت فاعل ہے،
جیدن مفعول مطلق ہے. تجد جواب و طلب ہے. جب طلب آتی ہے تو جواب و طلب مجزوم ہو جاتا ہے. تجد فعل مضارع مجزوم بالسکون جواب الطلب. انت فاعل ہو مفعول به انشاء اللہ. ہوا ذو غلاف اسفر. ہوا مبتدا ذو خبر مضاف غلاف مضاف الیہ اسفر نعت ہے غلافن کی مجرور ہے بالفتح لأنہ الممنوع من الصرف. الیس کذالک از اٹ ناٹ سو. حرف استفہام لیس فعل ناقص ہوا اسم لیسا ہوگا اس میں اور کذالک جار مجرور شبہ جملہ خبر لیس. بلا یعنی وائی ناٹ ہاں ہوا ذا ہیئر اٹ از. یعنی اب ڈھونڈی نا اس نے تو مل گئی اس کو. یدخل ان تو فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے نا اس لیے ان یدخل نہیں آئے گا. بالباب رجل بالباب جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم جس نے رجل کو نکرہ کر دیا. یرید فعل مضارع اور فاعل ہے ہوا. ان یدخل جو ہے یہ مفعول بہ ہے المصدر المؤول. یدخل فعل مضارع منصوب ہے ہوا فاعل ہے. یعنی a man is at the door. He wants to enter. ان یدخل تو کیا چاہیے داخل ہونا چاہتے تو لیدخل ہو جائے داخل بھائی. تو لام کون سا ہے یہ لام الامر. یہ لام الامر ہے اور یدخل جو ہے یہ فعل مضارع مجزوم ہے ہوا فاعل ہے اس کا. جی عزیر اب دیکھیے اب الرجل ہے اوپر رجل تھا ذکر ہو گیا ایک دفعہ اب یہ معرفہ ہو گیا الرجل. انا ممرض فی مستشفى جامعتی. جی انا مبتدا ممرض خبر فی مستشفى جار مجرور مستشفى الجامعتی مضاف مضاف الیہ. اس نے کہا آئی ایم دا میل نرس آف دا یونیورسٹی ہاسپٹل. میں یونیورسٹی ہاسپٹل میں میل نرس ہوں. اريد ان آخذ الطلاب الجدد للتطعیم. یہ لام وہ ہے حرف جرن والا. اريد فعل مضارع انا فاعل ان آخذ المصدر المؤول مفعول به ان حرف نصب و مصدری. آخذ فعل مضارع منصوب انا فاعل الطلاب مفعول به الجدد اس کی نعت للتطعیم جار مجرور. تطعیم کہتے ہیں ویکسینیشن کو. تو اس نے کہا اريد میں میرا ارادہ کیا ہے میں چاہتا ہوں ان آخذ الطلاب الجدد کہ میں نئے اسٹوڈنٹس کو لے جاؤں فار ویکسینیشن لتطعیم. محمد خذہم ٹیک دیم. خذ امر ہم مفعول به انت فاعل. لیذهب الطلاب الجدد إلى المستشفى وليرجعوا بعد التطعیم. خذہم امر خذ انت فاعل ہم مفعول به. لیذهب لام الامر کا. یذهب فعل مضارع مجزوم بالسکون فاعل الطلاب الجدد نعت الی المستشفى جار مجرور واو عطف کا. پھر یہ لام الامر کا ہے جو واو کی وجہ سے اپنا کسرہ لوز کر بیٹھا. یرجعو فعل مضارع مجزوم بحذف نون. یرجعو مضارع مجزوم ہے یرجعون تھا بحذف نون. واو فاعل بعد ظرف التطعیم مضاف الیہ. اس نے کہا ٹیک دیم ملا کر پڑھوں گا لیذهب الطلاب الجدد الى المستشفى. The new students should go to the hospital وَلْيَرْجِعُوا and they should come back بعد التطعیم after vaccination.
after the vaccination. يخرج الطلاب الجدد. يخرج فعل مضارع، الطلاب فاعل، الجدد نعت. وهم ثلاثة and they are three. هم مبتدا، ثلاثة خبر. اسمعوا امر. Listen O brother. سيزور المهد غدا. سيزور سین حرف استقبال ہے، یزور زار یزور فعل مضارع ہے، ہوا فاعل ہوگا، المہد مفعول بہ، غدن ظرف، وفد فاعل ہے، یزور کا فاعل وفد ہے. A group will visit the institute tomorrow. وفد من احد جامعات نائجیریا. نائجیریا کی یونیورسٹیوں کا ایک وفد کل وزٹ کرے گا. فلا یغب احد ولا یتاخر. فلا یہ لا کون سا ہے؟ یہ لا ناہیہ کا ہے. اس نے کیا کیا؟ یغیب کو مضارع مجزوم جب کیا تو یہ یغب رہ گیا. یغیب تھا نا، غاب یغیب. اس کے ساتھ جب لا لگایا اس نے ناہیہ کا، اس لا ناہیہ نے کیا کرنا تھا؟ اس کو مجزوم کرنا تھا. اب یہ دو جزمے اکٹھے ہو گئے، سکون اکٹھے ہو گئے، پڑھا نہیں جا سکتا نا. اب تو یہ یا ویک ہے، یہ گر جائے گا. اب یہ رہ گیا لا یغب مضارع مجزوم. لا یغب احد اس کا فاعل ہے، ولا یتأخر یہ لا بھی ناہیہ کا ہے. نہ غیر حاضر ہو کوئی، نہ کوئی دیر سے آئے. لا ناہیہ کا. یتأخر سے یہ یتأخر مضارع مجزوم ہو گیا. احدن ہی اس کا بھی ہوا فاعل ہوگا جو احدن کی طرف لوٹے گا. ولیلبس واو عطف کا، لام پھر لام الامر ہے، اور یلبس فعل مضارع مجزوم، کلو فاعل مضاف، طالب مضاف الیہ، صوبا مفعول بہ، جمیلا اس کی نعت. اور چاہیے کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ صاف ستھرا لباس پہن کر آئے، خوبصورت لباس پہن کر آئے. لنقرأ یہ پھر لام الامر ہے اور فعل مضارع مجزوم ہے. فاعل نحن، الدرس مفعول بہ، الآن ظرف. We should start the lesson now. تعال امر ہے، تعال امر ہے. یا عدنان وَاکْتُبْ هَذِهِ الْآیَةَ عَلَى السَّبُورَةِ. اکتب پھر امر ہے، هذه مفعول بہ، الآیۃ بدل، علی السبورۃ جار مجرور. لیکتب علی فإن خطہ اجمل من خطی. یہ لام کون سا ہے؟ لام الامر ہے. یکتب فعل مضارع مجزوم، فاعل علی. فإن حرف توکید و نصب ہے. خط اسم و ان ہے، منصوب، وہو مضاف، ہو مضاف الیہ، اجمل خبر و ان، من خطی جار مجرور، اور خطی مضاف الیہ. اکتب یا علی. اکتب کیا ہے؟ فعل امر ہے. انت فاعل ہے. علی اسم المنادی. بعد فراغہ من الکتابۃ. بعد فراغ ظرف مضاف الیہ، فراغ ہی مضاف الیہ، من الکتابۃ جار مجرور، یعنی لکھنے کے بعد فارغ ہونے، لکھ کر فارغ ہوا اس کے بعد، کتابت کرنے کے بعد. من یقرؤھا، who will read it. من اسم و استفہام ہے. یقرؤ فعل مضارع اور فاعل ہوا، بلکہ واو جمع والا، اور ہا جو ہے یہ مفعول بہ ہے. who will read it. لیقرأھا لام الامر کا ہے. یقرأ فعل مضارع مجزوم بالسکون، یہ فعل مضارع مجزوم ہے. محمد فاعل ہے اس کا، ہا مفعول بہ ہے. یعنی چاہیے کہ محمد should write it.
محمد should read it. کیوں؟ فَإِنَّهُ قَارِئٌ، ہو اسم و انہ ہے، قارئٌ خبر و انہ ہے، ذو نعت ہے قارئٌ کی، وہو مضاف، صوتن مضاف الیہ، جمیل اس کی نعت ہے صوتن کی، کیونکہ وہ خوبصورت آواز والا قاری ہے۔ بعد الاستعاذتی والبسملتی، یعنی after saying اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یہ بورڈ پر ہم کانسیپٹس کے درمیان کر چکے ہیں۔ فا عطف کا ہے، لام الامر ہے، ینظر فعل مضارع مجزوم بالسکون، الانسان فاعل ہے، الی طعام جار مجرور، اور طعام ہی مضاف مضاف الیہ۔ چاہیے ہر شخص کو، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اپنے کھانے کی طرف، غور کرے تو اس کو محسوس ہو جائے گا کہ اس کھانے میں اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے ایک بڑا خوبصورت اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے لکھا کہیں تفسیر میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے اور نہ پڑھنے سے کیا فرق کیا واقع ہو جاتا ہے۔ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر سے کھانا کھانے لگے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ سوچ سکتے ہیں تو یہ کہ یہ کھانا آپ نے بڑی محنت کر کے کمایا ہے اور آپ نے بالکل حلال کا کمایا ہے، تو سارا بھروسہ آپ کو اپنی محنت کے اوپر ہونے لگ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اب آپ کی سوچ بدل جاتی ہے، آپ سوچتے ہیں کہ یہ جو کھانا ہے کیا یہ واقعی آپ کی محنت تھی؟ جس زمین میں یہ دانہ بویا گیا تھا اس زمین کا مالک کون ہے؟ جو دانہ بویا گیا تھا اس دانے کا مالک کون ہے؟ جس نے ہل چلایا وہ ہل جس لکڑی یا لوہے کا بنا ہوا تھا وہ لوہا یا لکڑی کس کی بنائی ہوئی ہے؟ پھر کوئی اور تھا یہ جو بو کر آیا تھا، پھر اس کو جس خوراک کی ضرورت تھی زمین میں اس دانے کو باہر نکلنے کے لیے، وہ خوراک اس دانے کو کس نے فراہم کی؟ اس کو جس روشنی کی اور جس درجہ حرارت کی ضرورت تھی وہ حرارت اور وہ روشنی اس کو کس نے دی؟ پھر اس دانے میں اتنی طاقت کس نے بھر دی کہ وہ دانہ زمین کو پھاڑ کے باہر آ گیا؟ پھر اس کو موسمی اثرات سے کون تھا جو بچاتا رہا؟ کس نے اس فصل کو پھر پروان چڑھایا؟ پروان چڑھانے کے بعد کاٹنے والا کون تھا؟ اور جس چیز سے کاٹا گیا اس فصل کو، وہ کاٹنے والی چیز کس کی بنائی ہوئی ہے؟ پھر اس کو کھیت سے کھلیان سے کون لے کر آیا منڈی تک؟ پھر جس چکی میں اس کو پیسا گیا وہ چکی کس کی بنائی ہوئی ہے؟ پھر اس دکان تک اس کو کون لایا جہاں سے تم نے خریدا تھا؟ پھر اس آٹے کو جس پانی میں ملا کر گوندا گیا وہ پانی کس کا پیدا کیا ہوا ہے؟ جس توے پر یا جس تندور پر اس کو پکایا گیا وہ تندور جس مٹی سے بنا وہ مٹی کس کی پیدا کی ہوئی ہے؟ اور پھر جس آگ پر اس کو پکایا گیا اس آگ کا مالک کون ہے؟ اور اس سارے میں اب تو کھانے لگا ہے اس کو یہ سمجھتے ہوئے کہ تو نے بڑی محنت کی تھی، اس پورے رول میں تو کہاں فٹ ان ہوتا ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ اسی لیے ایک حکایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کہیں بیٹھا ہوا تھا جنگل میں کسی درخت کے اوپر چڑھ کر، اور وہ بیٹھا ہوا تھا اس امید پر کہ رزق اللہ دیتا ہے، دوست یہی کہتے تھے کہ اللہ رازق ہے، وہ مانتا نہیں تھا کہ اللہ رازق ہے، وہ کہتا نہیں بندے کو خود محنت کرنی پڑتی۔ تو وہ اس بات کو آزمانے کے لیے چلا گیا، کہیں درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا کہ اچھا دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ ہی رازق ہے اور اللہ ہی دیتا ہے تو اللہ مجھے درخت کے اوپر بھی دے دے گا۔ اب دن بھر گزر گیا، شام کو شدید بھوک کے عالم میں سوچنے لگا کہ دوست مرواتے ہیں ہمیشہ، اترتے ہیں جا کے کوئی محنت مزدوری کرتے ہیں تب ملے گا، اب تو بھوک سے برا حال ہو گیا۔ جب وہ اترنے لگا تو دور سے اس کی نظر پڑی کہ کوئی قافلہ آ رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ شاید اس قافلے کے ہاتھ اللہ نے میرا رزق بھیجا ہو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس قافلے نے اسی درخت کے نیچے آ کے پڑاؤ ڈالا، اینڈ دے ڈیسائیڈڈ کہ جی تھوڑی دیر ہم یہاں آرام کریں گے، جو کھانا ہم نے ساتھ اٹھایا ہو اس کو یہاں گرم کریں گے، کھا کے پھر آگے چلیں گے۔
اب انہوں نے وہاں کھانا گرم کیا، جب بعد میں آگ بجھائی نا تو وہ دھواں اوپر کو اٹھا، تو اس سفوکیشن میں اس کو کھانسی ہوئی. جب کھانسی ہوئی تو نیچے والوں کا دھیان گیا کہ لگتا ہے کہ اوپر بھی کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے اوپر دیکھا تو وہ بیٹھا ہوا تھا درخت کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ آجا تو بھی نیچے ہمارے ساتھ کھانا کھا لے بیٹھ کے. وہ نیچے اتر آیا، اس نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر ان سے کہنے لگا کہ میرے دوست بات تو ٹھیک کہتے تھے لیکن وہ آدھی بات بتاتے تھے، مجھے پوری بات نہیں بتائی تھی انہوں نے. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے دوست کیا کہتے تھے اور وہ بات کون سی تھی جو آدھی تھی اور مکمل کیا ہے؟ اس نے کہا مکمل بات مجھے آج سمجھ آئی ہے. ان کا آدھی کیا تھی اور مکمل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے دوست یہ کہا کرتے تھے کہ رزق روزی اللہ دیتا ہے. یہ بات صحیح ہے لیکن یہ آدھی بات ہے، پوری بات یہ ہے کہ بیچ میں کھانسی بندے کو کرنی پڑتی ہے. تو اس پورے پروسیس میں میری محنت کا عمل دخل بس کھانسی جتنا ہی ہے، باقی سارا کام تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اصل میں. تو یہ جو ہے نا اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان صرف اپنی خوراک کے اوپر غور کر لے تو ساری حقیقتیں اس کے سامنے کھل کر آ جائیں گی کہ وہ کہاں ہے فٹ ان بیٹھتا ہے. انورو یا استاذ اريد ان اخرج. اريد ان اخرج، اريد فعل مضارع، انا فاعل، ان اخرج مفعول به، ان حرف نصب و مصدری، اخرج فعل مضارع منصوب، انا فاعل. میں جانا چاہتا ہوں. لا یخرج احد فی اثناء الدرس. لا کون سا جی؟ یہ لا الناہیۃ ہے. یخرج فعل مضارع مجزوم، فاعل احد، فی اثناء اور اثناء الدرس مضاف مضاف. کوئی شخص نہ جائے دوران درس باہر. یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے لا یخرج احد فی اثناء الدرس. وَرَأْسَاهُ وَرَأْسَاهُ، اب پکڑا ہوا اس سر اور وہ پیٹ رہا اس کو، ہائے میرا سر. وَرَأْسَاهُ ما بک یا زبیر. ما اسم و استفہام نکرہ خبر مبتدا، بکا جار مجرور شبہ جملہ خبر. بی صداع شدید، میرے سر کو بہت شدید درد ہے. آہ یہ وربل ناؤن ہے. المدرس اذهب الى المستشفى، اذهب فعل امر، انت فاعل، الى المستشفى جار مجرور. وليذهب معك احد زملائك في السكن، واو عطف کا، لام الامر کا. یذهب فعل مضارع مجزوم بالسکون مع ظرف کا مضاف الیہ. احد فاعل، احد فاعل وہو مضاف، زملائی مضاف الیہ وہو مضاف، کا مضاف الیہ. فی السکن جار مجرور، یعنی اس کے ساتھ رہنے والا کوئی شخص اس کے ساتھ جائے، چاہیے کہ وہ جائے ساتھ. الزبیر فلیذهب معی عدنان. دیکھیں آخری جملے تک لام الامر لے کر آئیں وہ. فلیذهب معی عدنان، فا عطف کا، لام امر کا، یذهب مضارع مجزوم، فاعل عدنان مع ظرف یا متکلم مضاف الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے.